اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے لیے آج پھر میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی کرامت ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ ہم لوگ جو مختلف دعائیں کرتے ہیں، اکثر ہمارا شکوہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہماری وہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو دوستو، کبھی کبھار ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی اور عظیم ہستی ہے۔ اس سے دعا مانگنے کے کچھ آداب، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا مانگنے کے طریقے بتائے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دعا مانگنے کے طریقے ہی نہیں جانتے ہیں۔ چلیں آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دعا مانگنے کا سب سے بہتر اور سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگنا شروع کیا کریں۔ دوستو، دعا مانگی اور میرے رب کائنات کی رحمتوں کا اور اس کے افضل اور اس کی دانائی کا شکریہ ادا نہیں کیا تو کیا دعا مانگی۔ دوستو، سب سے پہلے اپنے رب کی وحدانیت کا ذکر کریں گے اور اس کے لیے سب سے چھوٹا طریقہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس سورت کے اندر سب کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، وحدانیت، دانائی، رحمت، سب کچھ۔ اس کے بعد درود شریف کا ورد کریں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ارشاد کیا، میں دعا مانگوں اور وہ قبول ہو جائے، اس کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا، سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا شکر ادا کریں، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف بھیجو۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، کس حد تک درود پاک پڑھوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی تم جلدی چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو، اتنا زیادہ درود پاک پڑھو۔ اس فرد نے پھر ذکر کیا، یا اللہ کے نبی، 1/4 حصہ درود پاک پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھو، اتنی جلدی تمہاری مراد پوری ہوگی۔ تو اس شخص نے پھر کہا، یا اللہ کے نبی، 50-50 کر لوں، مطلب آدھی درود شریف پڑھ لوں اور آدھے میں اپنی دعا مانگ لوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا، یا اللہ کے نبی، پھر ایسا کر لوں کہ 1 حصہ اپنے لیے رکھ لوں دعا کے لیے اور 3 حصے میں درود شریف پڑھ لوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ تو جیسے کہ انسان خود غرض ہوتا ہے۔ اس لیے کہا، یا اللہ کے نبی، پھر میری دعاؤں کا وقت کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود پاک پڑھو اور اس کے بعد اپنی دعاؤں کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کریں۔ اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اپنے دل کی تمام تر خواہشات اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے عرض کر دیں، انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ رب الکریم کا وہ کرم ہوگا کہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ اور میری بھی دعا ہے کہ تمام دوست جو ویڈیو سن رہے ہیں اور اس طریقے کو اپنائیں، ان کی تمام تر جائز حاجات، خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کرے، آمین۔ آخر میں جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، ان سب کا بہت زیادہ شکریہ اور امید کرتی ہوں کہ میری ان دعاؤں سے، میری اس ویڈیو سے آپ سب کا بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔ دوستو، میں جو الفاظ استعمال کرتی ہوں دعائیں مانگنے کے لیے آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ سب یہ دعائیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے محفوظ رکھ اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے باز رکھ
اور ہماری آنکھوں کو خیانت، وہ چیزیں جن کا دیکھنا آنکھوں پر حرام ہے، سے محفوظ فرما۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپے بھید جانتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا: اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینے کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ جس کو اپنے لیے دعا کروانی ہے وہ اس دعا کو اتنا شیئر کرے کہ مکہ مدینے کی گلیوں تک یہ دعا پہنچ جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا بہت پیاری ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میری طاقت سے زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتا ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میرا حامی ناصر ہو جا۔ آمین یا اللہ آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔
اے اللہ تجھ سے جتنا مانگے تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو وہ واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں بہنوں، والدین، دوست احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر رحمت و برکت نازل فرما۔ آمین یا اللہ آمین۔